7 ستمبر 2025 جب آسمان پر ہر جانب سرخ روشنی کا راج ہوگا، چاند کو گرہن لگے گا تو بلڈ مون کا ایسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ 2025 کا دوسرا چاند گرہن 7 ستمبر کو ہوگا اور اس موقع پر آسمان سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ جی ہاں، واقع 7 ستمبر کو ہونے والا چاند گرہن در حقیقت بلڈ مون ہوگا۔ یہ چاند گرہن اس لیے خاص ہوگا کیونکہ اسے پاکستان سمیت لگ بھگ دنیا کا ہر فرد دیکھ سکے گا۔ ٹائم اینڈ ڈیٹ نامی ویب سائٹ کے مطابق یہ چاند گرہن 7 ارب سے زائد افراد دیکھ سکیں گے اور مکمل گرہن لگ بھگ 82 منٹ طویل ہوگا۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ چاند گرہن دنیا کی 77% آبادی کے لیے دیکھنا ممکن ہوگا، جو کہ حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے گرہن میں سے ایک ہوگا۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل چاند گرہن ہوگا جو کہ عموماً 18 ماہ میں ایک بار دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ گرہن 7 ستمبر کی شب 8:28 پر شروع ہوگا اور رات 1:55 تک برقرار رہے گا، جس دوران 82 منٹ تک مکمل گرہن ہوگا۔ ایشیا میں پاکستان، چین، جاپان اور بھارت اس چاند گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے بہترین ممالک ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، یورپ اور دیگر خطوں میں بھی اس کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل 2025 کا پہلا چاند گرہن 14 مارچ کو ہوا تھا، مگر اس موقع پر پاکستان میں اسے دیکھا نہیں جا سکا تھا کیونکہ گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے کے قریب ہوا اور اختتام سپہر 3 بجے ہوا۔ خیال رہے کہ گرہن کے دوران چاند کی رنگت اس وقت سرخ ہوتی ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے، اور اس موقع پر چاند زمین کے سائے کے تاریک ترین حصے میں سے گزر رہا ہوتا ہے، جس سے سورج کی روشنی اس تک براہ راست نہیں پہنچتی۔ سورج کی روشنی جب زمینی فضا میں سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے، اور اس وجہ سے گرہن لگنے پر چاند سرخ رنگ کا نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر اسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ ہر چاند گرہن سرخ رنگ کا نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی 7 ستمبر کا چاند گرہن خاص ہوگا کیونکہ اس کی رنگت سرخ ہوگی۔ آج کے جدید دور میں بھی سورج اور چاند گرہن سے بہت سی توہمات وابستہ ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں متعدد معاشرے افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن لگنا ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ قصے کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جن کی ابتدا ایسے کم فہم افراد نے کی جن کا مقصد لوگوں پر اپنے جھوٹے علم کی دھاک بٹھانا تھا۔ یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا، لیکن جیسے ہی سائنسی دور کا آغاز ہوا تو سائنسدانوں نے قمر و شمس کو گرہن لگنے کی حقیقی وجہ کی تلاش شروع کر دی۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ 29 دن کے بعد چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اسی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے۔ پھر تو ہر ماہ سورج اور چاند گرہن واقع ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال میں 4 یا 5 گرہن ہوتے ہیں۔ ہر ماہ گرہن صرف ایک صورت میں واقع ہو سکتا تھا کہ اگر چاند کا مدار سورج اور زمین کے مدار کے سیدھ میں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قمری مدار زمینی مدار سے 5 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے۔ اجسام کی مداروں کے اس جگہ کو فلکیاتی اصطلاح میں آربیٹل انکلیشن کہتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں مدار صرف 2 مقام پر ملتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اگر نیا چاند ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ سورج گرہن ہوگا، اور اسی طرح پورا چاند ان جگہوں پر پیش آئے تو وہ چاند گرہن کا باعث بنے گا۔ ان دونوں مقام کو فلکیاتی اصطلاح میں نوڈز یعنی دونوں مداروں کی ملاپ کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ سائنسدانوں کو پہلے سے کس طرح پتا چلتا ہے کہ چاند یا سورج گرہن زمین پر ان مقامات پر دیکھا جا سکے گا اور اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہم ریاضی کی مدد سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ چاند، سورج، سیارے اور ستارے اس وجہ سے اپنے مدار میں کدھر موجود ہیں۔